إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عليكم بالصدق إن الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في موضع آخر: فليقل خيرا أو ليصمت. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. رب زدني علما. اللهم رب زدني علما، علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. پروانے کو چراغ ہے بلبل کو پھول بس، صدیق کے لیے ہے خدا اور رسول بس. لائق صد احترام اسلامی بزرگوں، دینی و ملی بھائیوں، عزیز رفقا، نوجوان ساتھیوں، پیارے بچوں، غیور اسلامی پردہ نشین ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اللہ رب العزت کے لیے حمد ہے، بڑائی ہے، کبریائی ہے، جو طاہر ہے، مطہر ہے، پاک صاف ہے، اور پاک لوگوں کو وہ پسند فرماتا ہے. عقل حلال اور صدق مقال کو وہ پسند فرماتا ہے اور ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے. بعدہ اس کے حبیب تاجدار مدنی احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار انگنت لکھوں کہا کروڑ درود و سلام نازل ہوں، جو ہمیشہ سچ بولتے تھے اور سچائی کی لوگوں کو تعلیم دیتے تھے. آپ نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا:
علیکم بالصدق ان الصدق یہدی للبر والبر یہدی للجنہ۔ اے میرے پیارے صحابہ، تم سچائی کو لازم پکڑو، اس لیے کہ سچائی نیکی ہے، اور نیکی جنت میں جانے کا سرٹیفکیٹ ہے، جنت میں جانے کا ایک نسخہ ہے۔ بات آپ کی سمجھ میں آئی ہوگی کہ آج جس موضوع کے تحت آپ کے درمیان میں لب کشائی کرنے جا رہا ہوں وہ ہے سچائی کی اہمیت اور فضیلت۔ آج کے اس خطبے میں پہلا حصہ، پہلا پارٹ بیان ہوگا، اور اس کا دوسرا حصہ اور دوسرا پارٹ اگلے خطبے میں کذب کی مذمت یہ بیان ہوگا۔ آپ اس خطبے میں آج صرف اتنا سنیں کہ سچائی کیا ہے، سچائی کسے کہتے ہیں، سچ بولنے سے کیا فوائد ہیں۔ ابھی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کے 11ویں پارے سے سورہ توبہ کی آیت نمبر 119 آپ کے سامنے تلاوت کی۔ جو آیت کریمہ 3 صحابہ کے بارے میں، ان کی پاک دامنی کے بارے میں، ان کی برات کے بارے میں، ان کی صفائی کے بارے میں، جو انہوں نے سچ سچ بات کہی نبی کے سامنے، اس کی یہ تصدیق کرتی ہے۔ ایک دوسری آیت آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، پارہ نمبر 22 سے سورہ احزاب کی، وہ بھی اسی موضوع سے تعلق اور اسی موضوع کی تصدیق کرتی ہے کہ انسان کو سچ بولنا چاہیے، سچی بات کہنا چاہیے، اور جب بھی زبان سے وہ کوئی بات کہے تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بڑی پیاری حدیث اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمائی، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت۔ اس حدیث کے راوی ہیں حضرت ابو ہریرہ، بخاری کے حوالے سے یہ حدیث ہے، بڑی جامع حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو آدمی اللہ پر اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے فَلْيَقُلْ خَيْرًا، تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنی زبان سے ہمیشہ اچھی بات کہے، بھلی بات کہے، سچی بات کہے، اَوْ لِيَصْمُتْ، یا پھر خاموش رہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ بعض لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ مجمع لگا کر کے لغویات اور فحش منکرات باتیں کہتے ہیں، خود ہنستے ہیں، لوگوں کو ہنساتے ہیں۔ اور رہی جھوٹ کی بات، تو فحش لغویات منکرات باتیں یہ سب جھوٹ میں شامل ہیں، اور جھوٹ گناہ کبائر میں سے، گناہ کبائر کی ایک لمبی فہرست ہے،
اشراک باللہ، اللہ کی ذات اور صفات میں کسی دوسرے کو شریک کرنا، یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، قرآن میں اس کی تصدیق کر دی کہ سب سے بڑا گناہ اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو ساجی اور شریک ٹھہرانا، کہ اللہ بھی یہ کر سکتا ہے اور فلاں بابے بھی یہ کر سکتے ہیں، فلاں پیر بھی یہ کر سکتے ہیں، اللہ بھی حاجت روا ہے، مشکل کشا ہے، اور علی بھی حاجت روا مشکل کشا ہے، اللہ بھی حاجت روا مشکل کشا ہے، اور شیخ عبد القادر جیلانی بھی حاجت روا مشکل کشا ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یہ عقیدے کی گندگی ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ کبائر میں اشراک باللہ، اور اس کے بعد آتا ہے حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی، والزنا والکذب، زنا، جھوٹ، بہتان، دغا، فریب، جھوٹی گواہی دینا، کسی پر الزام اور تہمت لگانا، جھوٹ بول کر قسم کھا کر سودا بیچنا، کم تولنا، زیادہ لینا، یہ سب گناہ کبائر ہیں۔ لیکن جھوٹ کے بارے میں قرآن کریم ہمیں متنبہ کر رہا ہے، خبردار کر رہا ہے کہ فلعنۃ اللہ علی الکاذبین، جھوٹ بولنے والوں پر اللہ کی لعنت۔ بہت سخت مسئلہ ہے بھائی، ہم لوگ غور نہیں کرتے اس بات پر۔ اللہ جس قوم پر، جس جماعت پر، جس آدمی پر لعنت بھیج دے تو اس پر تمام فرشتوں کی لعنت، تمام انسانوں کی لعنت، تمام جنات کی لعنت، اور دنیا کی ہر شے اور مخلوق کی لعنت۔ اب کہیں ٹھکانہ ہے؟ خلاص گیا، وہ دنیا بھی گئی اور عقبہ بھی گئی۔ کیوں؟ لعنت کا عربی میں جو مفہوم ہے وہ سمجھیے کہ جس پر لعنت ہو گئی اللہ کی طرف سے تو قریب من النار بعید من الجنہ، وہ آدمی، وہ جماعت، وہ قوم جہنم کے بالکل قریب ہے اور جنت سے بہت دور ہے۔ دوسرے الفاظ میں سمجھیے کہ ایسی قوم، ایسی جماعت اللہ کی رحمت سے بالکل دور ہے۔ اب جو قوم یا جماعت اللہ کی رحمت سے دور ہو جائے پھر کوئی ٹھکانہ ہے؟ اس لیے بار بار قرآن کریم میں یہ بات کہی گئی کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو، تم تو اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اس کے نبی پر، اس کے رسولوں پر ایمان رکھتے ہو، اس کی کتابوں پر ایمان رکھتے ہو، فرشتوں پر ایمان رکھتے ہو، تقدیر پر ایمان رکھتے ہو، خیر اور شر کے بارے میں جو کچھ بھی لکھا جا چکا ہے، والبعث بعد الموت، دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی تمہارا یقین ہے، تو تمہیں سچ بولنا چاہیے۔ اللہ ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ جھوٹ سے اجتناب کرو اور ہمیشہ سچ بولو اور سچے لوگوں کے ساتھ رہو۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قحافہ کے بیٹے ہیں، ابو بکر نام ہے، ابو بکر صدیق لقب دیا گیا امام کائنات کی طرف سے۔ صدیق کے معنی ہے بہت زیادہ سچ بولنے والا، اور کذاب کے معنی ہے بہت زیادہ جھوٹ بولنے والا، جھوٹا آدمی۔ تو ایک آدمی کو اللہ کے نبی کی زبان مبارک سے صدیق کا خطاب ملا، یہ فضیلت کی بات ہے۔ اور
اسی کے برعکس دوسرے آدمی کو کذاب کا خطاب ملا، وہ ابو جہل ہے۔ ذرا آپ فرق دیکھیے کہ ایک صدیق ہے جس کا مرتبہ نبی کے بعد ہے، تمام صحابہ میں جس کی افضلیت ہے، جس کا ایک مقام ہے، اور صدیق نبی کی زبان مبارک سے جس کو کہا جائے اللہ اکبر، پھر اس کا کیا مقام اور مرتبہ ہوگا؟ صدیق ابو بکر کو اس لیے بھی کہا گیا کہ اللہ کے نبی کی دعوت پر سب سے پہلے لبیک کہنے والا قحافہ کا بیٹا ابو بکر ہے، یعنی اسلام کی تصدیق سب سے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے کی، اس لیے بھی وہ صدیق ہیں۔ اور معراج کے واقعے کو ابو جہل نے جھٹلایا، کہا ابو بکر یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، ایک آدمی ہے وہ یہ کہتا ہے کہ میں رات ہی رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا، مہینوں کی مسافت ہے اگر آدمی پیدل چل کر جائے، پھر میں آسمانوں پر گیا، پہلے آسمان پر گیا، دوسرے آسمان پر گیا، تیسرے آسمان پر گیا، چوتھے آسمان پر گیا، پانچویں آسمان پر گیا، چھٹے آسمان پر گیا، ساتویں آسمان پر گیا، اللہ سے ملاقات بھی ہوئی، کچھ انعام اور تحفہ بھی ملا، پھر جبرائیل کے ساتھ میں کچھ مناظر دیکھے جنت کے اور جہنم کے، اور رات ہی رات میں وہ آدمی لوٹ آیا۔ کیا وہ آدمی سچا ہو سکتا ہے؟ کس انداز سے ابو جہل ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہہ رہا ہے؟ تو صدیق کہتے ہیں کہ ابو جہل تیرا مقصد کیا ہے؟ تو کس آدمی کے بارے میں بات کہنا چاہتا ہے؟ کہا کہ تم لوگ یہ کہتے ہو ہمارا نبی سچا ہے، ہمارا نبی کبھی جھوٹ نہیں بولتا اور زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولا، اور یہ تو کفار اور مشرکین اس بات کے گواہ تھے کہ وہ اپنی زبان سے صادق اور امین کہتے تھے، نبوت سے پہلے بھی، اور اپنی امانتیں رکھتے تھے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ نبی اپنی زندگی میں بچپن سے لے کر نبوت تک اور نبوت کے بعد بھی پورے حیات میں کبھی جھوٹ نہیں بولا۔ ابو بکر نے جب گرفت کی پکڑا، کہا کیا تیرا منشا ہے، کیا کہنا چاہتا ہے؟ کہا میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ مکہ سے فلسطین کا سفر تقریباً 40 روز کا ہے، کیونکہ مکے کے لوگ تجارت پیشہ تھے، آتے جاتے تھے، انہیں سب معلوم تھا بھئی ہمارا کہیں سے سفر ہوتا ہے دلی یا مراد آباد یا چندوسی یا کہیں، ہم سب جانتے ہیں کتنے کلومیٹر ہے کیا ہے۔ تو کہا کہ یہ بات سچی ہو ہی نہیں سکتی کہ ایک آدمی رات کے مختصر حصے میں مکہ سے فلسطین جائے اور وہاں کچھ دیر ٹھہرے، آسمانوں کی سیر کرے، پھر وہاں اللہ سے ملاقات کرے، اور پھر ایسا کرے ویسا کرے اور رات ہی رات میں آ جائے۔ اس سے بڑا جھوٹ کیا ہو سکتا ہے؟ کہا کون کہہ رہا ہے یہ بات؟ کہا تمہارے نبی کہہ رہے ہیں۔ کہا ابو جہل تجھ پر اللہ کی لعنت، اگر میرا نبی اپنی زبان سے یہ بات کہہ رہا ہے تو میرا نبی سچا ہے تو جھوٹا ہے۔ تصدیق کس نے کی، مہر کس نے لگائی؟ قحافہ کے بیٹے ابو بکر نے، کہ میرے نبی جو کچھ کہہ رہے ہیں وہ بالکل سچ ہے۔ سبحان الذي اسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى الذي باركنا حوله لنريه من آیاتنا انه هو السمیع البصیر۔ دیکھو 15واں پارہ کھول کر شروع کی آیت ہے کہ پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو، اب لوگ کہتے ہیں نور ہیں، نور ہیں، بڑا عجیب و غریب مسئلہ ہے، کیونکہ موضوع دوسرا ہے اس لیے میں بات نہیں بڑھاؤں گا۔ اللہ بار بار قرآن میں عبد کا استعمال کر رہا ہے،
سبحان الذی اسری بعبدہ، بے نور ہی کیوں نہیں کہا اللہ نے؟ اگر نور ہیں آپ تو بے نور ہی کیوں نہیں کہا، بے عبد ہی کیوں کہا؟ عبد کے معنی بندگی کرنے والا، بندہ، عباد، بندے، بندگی کرنے والے۔ کہا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو رات کے ایک مختصر حصے میں، لیلم کے مطلب ہوتا ہے رات کے ایک مختصر وقت میں، مسجد حرام سے مسجد اقصی لے گیا۔ اللہ اکبر! جھٹلا سکتے ہو قرآن کو؟ قرآن گواہی دے رہا ہے بھائی، معراج کا واقعہ بالکل سچا ہے۔ اس لیے ابو بکر رضی اللہ عنہ نے تصدیق کی اور مہر لگا دی کہ میرا نبی سچا ہے، ابو جہل تو جھوٹا ہے، اس پر لعنت اللہ کی۔ اور اسی دن سے نبی نے قحافہ کے بیٹے کو خطاب دے دیا صدیق، اور ابو بکر اسی دن سے صدیق کہے جانے لگے۔ سب سے زیادہ اسلام کی صداقت کے پاسباں اور معراج کے واقعے کی تصدیق کرنے والے مہر لگا دی گئی۔ اب صدیق جیسا انسان دنیا میں کسی معنی نہیں جنا ہے نبی کے بعد میں۔ حضرت مائی عائشہ رضی اللہ عنہ ایک دن اللہ کے نبی کے پاس آپ کی صحبت میں بیٹھی ہوئی تھی، چونکہ آپ کی شریک حیات تھی، اور سب سے زیادہ جو ٹائم آپ دیتے تھے مائی عائشہ کو دیتے تھے، اور بڑی ذہین و فطین تھی۔ اللہ نے ایسا ذہن انہیں عطا کیا تھا کہ علم کا سمندر، جو بات نبی کی زبان سے سن لی من وعن، ویسے ہی وہ بات بالکل ذہن کے اندر پیوست ہو گئی۔ اسی لیے جب صحابہ کسی مسئلے میں الجھتے تھے، بڑے بڑے کبار صحابہ، تو وہ کہتے تھے چلو مائی عائشہ کے پاس چلتے ہیں، اس کا حل مائی عائشہ کے پاس ملے گا۔ اللہ اکبر! کہنے لگی اللہ کے رسول پیارے سرتاج، حضرت عمر کی نیکیاں کتنی ہیں؟ آپ اشارہ کنایا دیکھیں، ذرا انداز دیکھیں سوال کا۔ کہا عائشہ عمر کی نیکیاں آسمان کے تاروں کے برابر ہیں۔ تارے کوئی گن سکتا ہے؟ نہیں گن سکتا تارے بھائی۔ عمر کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہیں۔ اب جتنا سوال کیا تھا اتنا ہی جواب دے دیا، کیونکہ دل کے اندر بات کچھ اور تھی، پوچھنا کچھ اور چاہتی تھی یہ سوال اٹھا کر کے، لیکن اللہ کے رسول خاموش ہو گئے، اب بےتاب ہو گئیں۔ میرے پیارے سرتاج اللہ کے نبی، آپ نے عمر کی نیکیاں تو بتائیں، میرے باپ ابو بکر کی نیکی کے بارے میں نہیں بتایا۔ آپ نے تبسم فرمایا اور کہا عائشہ، اپنے باپ ابو بکر کی نیکی کے بارے میں اگر پوچھتی ہو، ایک پردے میں عمر کی نیکیاں ہوں اور ایک پردے میں تمہارے باپ حضرت ابو بکر کی صرف ایک نیکی ہو، تو ابو بکر کی نیکی کا پردہ جھک جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ ایک نیکی ابو بکر صدیق کی اتنی بڑی ہے کہ ساری نیکیوں پر عمر کی بھاری ہے، اور وہ تمام محدثین کا اتفاق ہے، مفسرین کا اتفاق ہے، علماء اسلام کا اتفاق ہے، وہ ہجرت کی رات کی نیکی، وہ غار ثور کی نیکی ہے۔ اللہ اکبر! بڑے فضائل ہیں، بڑے مناقب ہیں حضرت ابو صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بہرحال قرآن کریم شاہد ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرتے رہو اور سچ بولو، اور سچ بولنے والوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اس کا شان نزول یہ ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر بڑی تاریخی جنگ تھی، سخت گرمی کا زمانہ تھا، دور دراز کا سفر تھا۔ اللہ کے نبی نے حالات کے حساب سے ایسا حکم صادر فرمایا کہ ہر آدمی کو جنگ تبوک میں شامل ہونا ہے، کیونکہ مسلمانوں کی بہت مختصر تعداد تھی اور یہود و نصارہ کی تعداد، عیسائیوں کی، یہودیوں کی تعداد لاکھوں کے اوپر تھی۔ بڑی تاریخی جنگ، اللہ اکبر! لیکن 3 صحابہ
کسی عذر کی وجہ سے، کسی تساہلی کی وجہ سے اپنے گھروں پر رہ گئے۔ جنگ سے واپس آنے کے بعد اللہ کے نبی کو پتہ لگا کہ فلاں فلاں صحابی جنگ تبوک میں شامل نہیں ہوئے۔ آپ نے انہیں طلب کیا، وہ ہیں کعب بن مالک، مرارہ بن ربی، ہلال بن امیہ، 3 صحابی اور بڑے مخلص صحابی۔ اللہ اکبر! میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آج کا بڑے سے بڑا متقی پرہیزگار انسان، عابد تہجد گزار، ایک ادنا صحابی کے پیر کی خاک کی بھی حیثیت نہیں رکھتا ہے۔ یہ صحابہ کا مقام تھا۔ اللہ کے نبی نے جب انہیں طلب کیا تو گھبرا گئے، اور تینوں نے مشورہ کیا کہ دیکھو بھائی، ہم اپنی ایک غلطی تو کر بیٹھے پیچھے رہنے کی، جنگ میں نہیں پہنچ سکے، لیکن اب اللہ کے رسول کی عدالت نبویہ میں حاضری دینا ہے، طلب کر لیا گیا اللہ کے نبی نے، تو ہمیں بالکل سچی سچی بات کہنا ہے، منافقین کی طرح کوئی عذر بہانے نہیں تلاشنا ہے کہ ایسا تھا اللہ کے نبی اس لیے نہیں گئے، ویسا تھا اس لیے نہیں گئے۔ جو سچی بات تھی وہ تینوں نے کہا، مشورہ کر کے وہ بات کہہ دی جائے گی۔ اللہ اکبر! دیکھیے اللہ کے نبی نے جب ان سے معلوم کیا تو چونکہ وہ سچے تھے، تینوں نے صفائی کے ساتھ میں وہی بات کہی جو ان کے سامنے پیش آئی تھی، جس کی وجہ سے وہ جنگ میں شرکت نہیں کر سکے۔ لیکن اللہ کے رسول کو یقین نہیں ہوا۔ اب لوگ کہتے ہیں کہ نبی کو علم غیب تھا، بڑا پیچیدہ مسئلہ ہے۔ نبی کو علم غیب ہے اور نبی ان پر برانگیختہ ہو رہے ہیں، ناراض ہو رہے ہیں، وہ سچی بات کہہ رہے ہیں، سچی بات کہہ رہے ہیں تینوں۔ نبی کو اگر علم غیب ہوتا تو آپ جان لیتے پہلے سے کہ واقعی یہ تینوں لوگ سچے ہیں، جو بات کہہ رہے ہیں اپنی بات میں بالکل سچے ہیں، لیکن نہیں، آپ نے ان کی بات کو غلط سمجھا کہ یہ بہانے بنا رہے ہیں، اور آپ نے اللہ کے حکم کے آنے کی کچھ آپ انتظار میں رہے کہ اللہ جو حکم ان کے بارے میں نازل فرمائے گا وہی اس کے حساب سے فیصلہ ہوگا، لیکن پھر بھی آپ غصے میں اس قدر ان سے ناراض تھے کہ تمام صحابہ سے یہ کہا کہ 40 دن تک ان تینوں صحابہ سے کوئی آدمی کلام نہیں کرے گا۔ 40 دن تک۔ اسی آیت کے ضمن میں آپ یہ چیز دیکھ سکتے ہیں تفسیر کے اندر، 40 دن کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ حقہ پانی بند کر دیا گیا، سوشل بائیکاٹ کر دیا گیا۔ اللہ اکبر! 3 آدمی اور پورے صحابہ ایک طرف، سماج ایک طرف، 3 آدمی بالکل الگ، ان سے نہ کوئی بولتا ہے، نہ بات کرتا ہے، نہ ان کے پاس بیٹھتا ہے۔ تینوں بیچارے گھروں کے اندر قید ہو گئے کہ اللہ کے نبی بھی نہیں بول رہے ہیں، صحابہ بھی تمام نہیں بول رہے ہیں، پھر کیا کیا جائے؟ اللہ سے توبہ استغفار کرتے رہے، اپنی برات کے لیے، پاک دامنی کے لیے اللہ سے سوال کرتے رہے، اور من کان للہ کان اللہ لہ، جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ اس کا ہوتا ہے۔ صحابہ تینوں مخلص تھے، تینوں مخلص مسلمان تھے، اور سچی سچی بات بتائی تھی نبی کو، لیکن کچھ حالات ایسے تھے کہ نبی نے اس کے باوجود بھی ان کو سزا سنا دی کہ 40 دن تک کوئی بھی آدمی ان سے کلام نہیں کرے گا۔ 40 دن تک صحابہ نے کسی نے ان سے کلام نہیں کیا، ان کی زندگی دوبر ہو گئی۔ معمولی بات نہیں ہے سماج سے سوشل بائیکاٹ ہونا، حقہ پانی بند ہونا۔ اور جب 40 دن ہو گئے تو اس کے بعد اللہ کے نبی نے کہا کہ ان کی عورتوں سے کہو یہ میکے چلی جائیں اپنے اپنے، کوئی بھی عورت ان کے بستر پر نہیں جائے گی، ان سے کلام نہیں کرے گی۔ 10 دن تک اور یہ معاملہ رہا، ساری عورتیں الگ ہو گئیں۔ کعب بن مالک کی بیوی، مرارہ بن ربی کی بیوی، ہلال بن امیہ کی بیوی، تینوں نے بالکل الگ تھلگ معاملہ کر دیا، بالکل بات نہیں۔ اب اور زندگی اجیرن ہو گئی بھائی، چلو سوشل بائیکاٹ تھا، لیکن بیوی تو شریک حیات تو بول رہی تھی، گھر کے اندر بات چیت بھی ہو رہی تھی۔ اب بیویوں سے بھی، کیونکہ اللہ کے نبی کا حکم، کسی کی ہمت اور مجال ہے کہ وہ نبی کا حکم ٹال دے؟
بیویوں نے بھی اس قدر ہمت اور دلیری کا ثبوت دیا نبی کے فرمان کے مطابق کہ اپنے شوہروں کو اس نافرمانی کی وجہ سے کہ نبی کا حکم ہے قریب نہیں آنے دیا، بالکل بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ 50 دن ہو گئے، 40 اور 10 50 دن ہو گئے، بڑی مصیبت، بڑی پریشانی، تینوں رو رہے ہیں، گڑگڑا رہے ہیں، اللہ کی جناب میں دعا کر رہے ہیں۔ اللہ نے برات ظاہر کر دیا، اللہ اکبر۔ کعب بن مالک کہتے ہیں کہ میں فجر کی نماز پڑھ کر گھر کے اندر اپنے چھت پر بیٹھا ہوا تھا، اللہ سے دعا کر رہا تھا، التجا کر رہا تھا کہ میرے مالک تو ہماری برات ظاہر کر دے۔ اسی رات کو یہ آیت نازل ہوئی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ نبی بلاؤ اپنے ساتھیوں کو اور ان سارے ساتھیوں سے کہو کہ ان کے ساتھ ہو جاؤ، یہ سچے ہیں، جھوٹے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر۔ 50 دن کے بعد ذرا سی کوتاہی کی وجہ سے، ذرا سی بھول چوک کی وجہ سے، ذرا سی تساہلی کی وجہ سے، جنگ تبوک میں حاضری نہ دینے کی وجہ سے 50 دن تک آزمائش کا شکار بنے رہے تینوں صحابہ۔ ہم اپنی زندگی میں کتنا سچ بول رہے ہیں، ذرا غور کریں۔ اللہ سے میں دعا کرتا ہوں کہ بار الہ آج کے اس خطبہ مبارکہ میں جو باتیں بھی سچ کی حقانیت اور فضیلت اور اہمیت کے تعلق سے کہہ گئیں، پہلے اس وائس کو اور اس کے بعد ہمارے ان تمام سامعین کو اور سامعات کو سچ بولنے، سچی گواہی دینے، سچوں کے ساتھ رہنے کی اللہ توفیق نصیب فرمائے، اور عقل حلال صدق مقال کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب تک عقل حلال رہا ہماری ماں بہن بیٹیوں کے اندر اور ہمارے اندر، اور صدق مقال رہا، سچائی رہی، حلال رزق کھاتے رہے، اس وقت تک اللہ کا سایہ ہمارے سروں پر رہا، اس وقت اللہ کی غیبی مدد ہمارے ساتھ رہی۔ اور جب عقل حرام ہمارے اندر آ گیا اور کذب مقال آ گیا ہمارے اندر، تو اللہ نے لعنت کا توق ہمارے اوپر ڈال دیا اور دوسروں کو ہمارے اوپر حاکم بنا دیا، مسلط کر دیا کہ اب تم سہو ان کے ظلم۔ قرآن شاہد ہے بھائی، بڑے دلائل ہیں قرآن کے اندر۔ چلیے انشاءاللہ العزیز اس کا اگلا حصہ اگلے خطبے میں انشاءاللہ بیان ہوگا۔ کذب کی مذمت، کہ جھوٹ کیا ہے، اس کی مذمت کی جائے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ بار الہ ہمیں نیک عمل کی توفیق نصیب فرمائے، ہمیشہ سچ بولنے کی توفیق نصیب فرمائے، کذب بیانی سے اور جھوٹے لوگوں سے اللہ محفوظ فرمائے۔ رب کریم جب تک اس دنیا میں رہیں عزت کے ساتھ زندہ رہیں، اور جب خاتمے کا وقت آئے تو ایمان پر توحید پر ہمارا خاتمہ ہو۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔